کہ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گی کہ اگلی مرتبہ گولی نہیں چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا موجود ہیں، ان سے بڑی اہم گفتگو ہے کیونکہ آج عدالتی کیسز ہیں اور 26ویں آئینی ترامیم کا کیس ہے۔ آپ کو پتہ ہے آئینی عدالت میں جو ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عدت کا غلیظ کیس لگنے جا رہا ہے، جس میں عمران خان کے بارے میں کہ جس کی پہچان اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں عمران خان آتا ہے سب سے پہلے۔ اس کی پردہ دار بیوی ہے اور وہ سیرت النبی اس قوم کو پڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، نوجوانوں کو سکھانے کی کوشش۔ 6 مہینے سے پینڈنگ کیس، انتظار کیا جا رہا تھا کہ اعظم خان جج آئے اور یہ کیس اس کے سامنے لگایا جائے۔ یہ غلیظ کیس ایک دفعہ پھر اٹھانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تحریک انصاف شرعی کورٹ میں جا سکتی ہے؟ صاحبزادہ حامد ایک عالم دین بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے دین کی سمجھ بھی ہے، ان سے پوچھیں گے بہت سارا۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی احتجاج کر 31 جنوری سے ملک بھر میں دھرنے میں، کیا تحریک انصاف ان کے ساتھ جوائن کرے گی؟ خان نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جڑنے کا کہا ہوا ہے۔ مذاکرات کا معاملہ ہے، اس میں کیا فائنل کیا ہوا؟ ابھی بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں، لیکن سلمان راجہ صاحب نے کہا بالکل نہیں، حامد بھائی نے بھی کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو یہ معاملہ اب کہاں تک پہنچا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کا وقت بھی پورا ہو چکا، کیا تحریک انصاف کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے؟ اور سب سے اہم معاملہ جو اس وقت افغانستان کے حوالے سے، جس میں مراد سعید کی ٹویٹ بھی سامنے آئی اور افغانستان سے ابھی امریکہ کے بھی کچھ بیانات ایسے آئے، کیا یہ انٹرنیشنل دباؤ کا توڑ نکالا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ شروع کیا جائے؟ یہ بڑے اہم معاملات ہیں۔ حامد بھائی میرے ساتھ موجود ہے۔ حامد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا، آپ سفر میں آپ، لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو انٹرنیشنل پریشر جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو افغانستان کے حوالے سے امریکی بیانات آ رہے ہیں اچانک، اور پھر مراد سعید کی ٹویٹ بھی آئی، پھر آپ کی آل پارٹی کانفرنس بھی ہے کل جماعتوں کے ساتھ، تو یہ سارا معاملہ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو تو ٹرمپ نے جس وقت کا انتخابات جیتا، اور اب ظاہر ہے ان کی ایڈمنسٹریشن آ چکی ہے اور وہاں سے بیانات کا سلسلہ بھی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک پینک کی صورتحال ہے۔ ظاہری طور پر تو گورنمنٹ کے جو عہدیداران ہیں وہ بڑے اسمائلی فیسز کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایوان اقتدار میں اور شہر اسلام آباد میں اس وقت جو سرگوشیاں ہیں، جو ایک پریشانی کی کیفیت ہے، وہ حکومتی کیمپ کے اندر واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ دوسرا دیکھیں سبھی بھائی، امریکہ کے حوالے سے ظاہر ہے افغانستان کے بیانات آپ کو پتہ ہے، امریکہ کی طرف سے افغانستان کے حوالے سے جس طریقے سے امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑا، پھر آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہ ایشو وہاں پر بھی ریز ہوتا رہا کہ امریکنز جتنا اپنا اسلحہ یہاں پر پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ بلینز کے اندر ہے۔ 7 ارب ہاں جی، وہ اس کا ایشو بھی سامنے آیا، پھر مختلف چیزیں سامنے آتی رہیں، اور پھر ریئلسٹکلی سپیکنگ گزشتہ کچھ عرصہ سے آپ کے سامنے آئے کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ دوبارہ ایک بڑی تلخی کی طرف جا چکے ہوئے ہیں۔ بلکہ آنیسٹلی سپیکنگ اگر آپ اس وقت چیک کریں تو افغانستان کے ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اندر پختگی آ رہی ہے، جو کہ ہم ازیوم کر رہے تھے few years back 2 years back کہ شاید امریکہ کی افغانستان سے نکل جانے کے بعد اور شکست کے بعد اب شاید انڈیا کا رول وہاں پر نہ رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں بھی چونکہ ہماری پالیسیز کبھی بھی پرماننٹ نہیں رہی، کوئی ایک شخص آتا ہے تو اس کی من پسند پالیسی کوئی اور ہوتی ہے، کبھی وہاں پر لوگ جو ہیں کبھی وہ جہاد کے نام پر ان کو لڑوا دیا جاتا ہے اور وہ مجاہدین بنتے ہیں، پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ کے بعد پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ اب دوبارہ مجاہد بن چکے ہیں، پھر کچھ عرصہ کے بعد پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بینڈ آؤٹ لیٹس کے لوگ تھے، ملیٹنٹس تھے، انہوں نے انسانوں کا قتل عام کیا۔ اس کچھ عرصہ سوچنے کے اندر اندر ہی ہم نے 90,000 کے قریب پاکستانی شہید کروا دیے، جس میں ہمارا عام سویلین تھا، جس میں ہمارے عام فورسز کے جوان تھے۔ یہ یعنی ریاست کی کوئی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے۔ سبھی بھائی ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پر پرسن سپیسیفک پالیسیز بنتی ہیں۔ جو دنیا کے اندر کامیاب ریاستیں ہیں وہاں پر انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر ریاست کی پالیسی ہمیشہ پرماننٹ ہوتی ہے، افراد کے آنے سے یا حکومتوں کے آنے سے مائنر چینج
چینجز اس کے اندر آتی ہیں لیکن میجر چینجز نہیں آتی. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہر 3 سال کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، جب ہمارے چونکہ ظاہر ہے ہمارا جو افغانستان کا بارڈر ہے یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ یہ سارا ایشو جو ہے یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جڑا ہوا. جب سیکیورٹی فورسز کی ہائی کمان میں تبدیلی آتی ہے تو وہ پھر کبھی دہشت گرد وہ بن جاتا ہے کہ یہ مجاہد تھا، کبھی مجاہد کا پتہ لگتا ہے کہ یہ دہشت گرد تھا. تو جب آپ کی پالیسیز خود جگ ہسائی کا سبب ہوں پاکستان کے اندر، یعنی میرے جیسا آدمی جس کا والد ٹی ٹی پی نے شہید کیا، جس کی جماعت کے 160 لوگ شہید کر دیے گئے، میرا ڈپٹی سیکرٹری جنرل طارق محبوب بھائی کو شہید کیا گیا، اب اتنے لوگوں کو شہید کرنا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہمارے ساتھ بیٹھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے قاتل ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ جانور ہیں، یہ درندے ہیں، اور آپ لوگوں کی بہت سٹرگل ہے، آپ کی فیملیز کی، آپ کی پارٹیوں کی، کہ آپ ٹیررزم کے اگینسٹ کھڑے رہے. پھر آل آف اے سڈن ایک دن ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ تھوڑا احتیاط کریں چونکہ یہ لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں اور یہ قومی دھارے کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں. I mean, I simply don't understand کہ ایک ایشو کے اوپر ہماری ایک پالیسی پرماننٹ کیوں نہیں ہو سکتی، اور اس کا جو اس کا فال بیک ہے وہ اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور بھگتنا اب نہیں پڑ رہا. میں تو سمجھتا ہوں کہ 80s سے جب سے ہم اس معاملے کے اندر انوالو ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے آج کے دن تک آپ یقین کریں اگر افغانستان کا ایشو پاکستان کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید پاکستان آج ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بیٹھا ہوتا، ہماری سیاست بھی ڈیفرنٹ ہوتی، ہماری اکنامک جو حالات ہیں وہ بھی مختلف ہوتے. لیکن پرائی جنگ میں 40 سال کودنے کے بعد ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ ہم اس میں مجاہد تھے یا دہشت گرد تھے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا حامد بھائی، آپ کی ابھی جو ایک محسن نقوی صاحب کی جو دورہ ہے امریکہ کا، انہوں نے کیا ایک دورہ، اس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں ان کی ملاقات ایسی آرگنائزیشن سے ہوئی جو ون چائنا پالیسی کے بھی خلاف ہے، جس پہ حکومت کا ایک بڑا سٹانس ہے. آپ کو پتہ ہے چائنا ہمارا ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی وغیرہ وغیرہ. اب ان حالات میں محسن نقوی صاحب جا کے ملے بھی ان لوگوں سے جو چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی نہیں بنتے، لیکن پھر فری عمران خان کی ریلیز کی جو ٹویٹس ہیں وہ بھی سامنے آ گئی. تو اس دورے کے بعد انہوں نے کہا جی میں تو وہاں گیا نہیں، لیکن دفتر خارجہ کہہ رہا ہے جی اپنی مرضی سے گئے. یہ ساری چیز آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا آپ کا جو انٹرنیشنل دباؤ ان پہ آ رہا ہے اسے توڑنے کی کوشش ہے؟ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بھی بھائی بھاگ دوڑ تو لگی ہوئی ہے جی، کوشش کی جا رہی ہے، بار بار کوشش کی جا رہی ہے، منت ترلے کا سلسلہ بڑی شد و مد کے ساتھ جاری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو جو ہمارے وزیر داخلہ وہ وہاں پر گئے ایک فورم کے اوپر، اور پھر یہاں پر وزارت داخلہ نے جناب کہہ دیا کہ وہ گئے ہیں، پھر وزیر داخلہ کی طرف سے ڈینائل آ گیا. تو یہ تو ایک بہت فٹ ایگزامپل ہے فیک نیوز کی. یہ جو پاکستان میں ابھی نیا قانون متعارف کروایا گیا اور اس قانون کے تحت ایک پاک پتن میں واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن کو، جس بیچارے کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اس گروپ میں کو مریم نواز کے خلاف بات ہوئی تو اس ایڈمن کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا. بالکل. اب یہاں پر میرے خیال میں تعین صرف اس چیز کا ہونا چاہیے کہ وزارت داخلہ کے افسران کے خلاف پیکا کی ایف آئی آر کٹنی ہے یا آپ کے وزیر داخلہ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی آر کٹنی ہے. کیونکہ دیکھیں سبھی بھائی دو ایسے موقف ہیں، یعنی میں آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا کہیں اس کے اوپر، کہ آپ کی وزارت داخلہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر رہی ہے اور آپ کا وزیر داخلہ اپنی ہی وزارت کی سٹیٹمنٹ کو ڈینائی کر رہا ہے. اچھا حامد بھائی، یہ اس کو آپ کو عجیب نہیں لگا کہ وزیر داخلہ جس کا مطلب کام ہی نہیں تھا جانے کا، یہ تو وزیر خارجہ کا کام تھا، وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا وہاں جا کے؟ تو یہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، ان کا کام امن و امان پہ ہے، یہ وہاں جا کے وزارت خارجہ کے کام کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں، وہ وزارت خزانہ چلا رہے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے وزیر اطلاعات والی. تو یہ کیا نظام انہوں نے بنایا اور کیا چل کیا رہا ہے اس میں؟ سبھی بھائی سیاسی ناپختگی ہے، میچورٹی ہے، ان کو اس ملک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو جو ایک انٹرنیشنل سطح کے اوپر سیٹ پروٹوکولز ہیں ان کے بارے میں ادراک نہیں، یعنی ان کا حل فار فیل جگ ہسائی کا سبب بنتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ پاکستان میں اترتا ہے اور وہ ایک ٹریک سوٹ کے اندر
اور شرٹ کے اندر چونکہ اس کی ایک نارمل لینڈنگ تھی, اٹ واز ناٹ سپوز یہاں پر ہمارا پرائم منسٹر وہاں ایپرن کے اوپر کھڑا ہو کے اور پھر اسے جفی ڈالنا شروع ہو گیا. یعنی آپ کو پھر اپنے ہی ملک کے اندر آپ نے ایک برادر ہمسایہ ملک کا جو فرد اپنے نجی دورے کے اوپر آیا ہوا ہے, آپ وہاں پر پہنچ گئے اور وہ آپ کو اپنے ملک کے اندر آپ کو ریسیو کر رہا ہے وہاں پہ. صحیح بات. اب آپ کے جو کام وزیر خارجہ نے کرنا تھا وہ وزیر داخلہ کر رہا ہے, جو داخلہ نے کرنا تھا وہ خزانہ کر رہا ہے, جو خزانہ نے کرنا تھا وہ کسی اور کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. تو بیسیکلی یہ حکومت تو نہیں ہے سبھی بھائی, اب انفارچونیٹلی ایک چون چون کا مربع ہے. اور اب تو دیکھیں میرا تعلق چونکہ فیصلہ آباد سے آپ کو پتا ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جگتوں میں فیصلہ آباد بہت مشہور ہے, لیکن ماشاءاللہ اس حکومت کی حالت یہ ہے کہ ہم فیصلہ آباد والوں کے پاس جوتے ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو اب کن الفاظ کے اندر ڈسکرائب کریں. میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک پرفارمنس ہے اس حکومت کی, شرمناک فیل ہے. اور شاید محسن نقوی صاحب جو وہاں پر گئے ہیں, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک کنسپریسی تھیوری مارکیٹ کے اندر فلوٹ کی گئی تھی کہ نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے, اور پھر اس کے اندر مقابلہ تھا بٹوین محسن نقوی صاحب اینڈ انوار اللہ کاکڑ صاحب. تو وہ شاید یہاں سے وہاں پر بھجوایا گیا کہ آپ منظوری لے آئیں تو پھر یہاں پر کوئی اس قسم کا سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ پلان اے بی سی ڈی تو تیار ہی ہوتے ہیں ہمارا وقت. مجھے تو یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے, باقی ان کے لاجک تو نہیں ہے وہاں پہ جانے کی. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, قومی حکومت کے لیے منظوری کے لیے محسن نقوی جو امریکہ گئے تھے, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے بتایا, یہ تو واقعی مین ہیڈ لائن بنتی ہے. اچھا حامد بھائی یہ بتایا, یہ آپ نے بات جو جوتوں والی کی مجھے بھی یاد آ گئی کہ وہ جیل میں سوری محل میں اگر مسخرے کو حکومت مل جائے تو پھر محل جو ہے وہ سرکس بن جاتا ہے. اچھا یہ عدت کا کیس حامد بھائی, آپ کا چونکہ دینی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور آپ اس پہ بڑی مفصل گفتگو بھی کر سکتے ہیں, یہ جو غلیظ کیس 10ویں نمبر کے جج کو ڈھونڈ کے جس طرح توشہ خانہ دیا جا رہا ہے 28 جنوری کو, اب یہ عدت کا کیس دوبارہ بشرا بی بی اٹھانے کا جو کہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے, 6 مہینے انتظار کر کے اعظم خان صاحب کو لگایا جا رہا ہے, اس کا مقصد کیا؟ کیا خان کو تکلیف دینا مقصد ہے, یا بشرا بی بی کا جو پرانا ایک معاملہ تھا کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ماننی تھی, وہ معاملہ ہے, ان کو خان سے الگ کرنے کی کوشش ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سبھی بھائی میرا خیال ہے کہ جس وقت کو آپ کو خدا کی مار آپ پر پڑ جائے نا, پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب دی مار ہوئے تو سیدھا کیتا کام بھی پٹھا پہ جاندہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا ایک گھٹیا, اتنا ایک تھرڈ ریٹڈ کیس, یہ ایک ایسا شرعی کیس ہے کہ اس کے اوپر میں مقصد ہے نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے یا آپ کے اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خواتین سے مخصوص ریلیٹڈ ہوتی ہیں, بالکل اس کے اوپر بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں اوپن پبلک کے اندر, یہ ہمارے معاشرے میں جس طرح عورت کو عزت دی جاتی ہے یہ اس کی عزت کے منافی ہے. بالکل صحیح. لیکن اس میں آپ کو انتہائی محتاط انداز میں صرف ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ عدت کے اندر ایک اسپیسیفک معاملے میں عورت کی رائے حتمی اور فائنل ہوتی ہے, اور اس کے اوپر تمام فتاوی جات موجود ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ہوتا ہے جو آپ نے گزارنا ہوتا ہے. اب اس کے اندر عورت کی جو رائے ہے کسی تھرڈ پرسن کی نہیں, وہی رائے حقیقت اور سچ سمجھی جائے گی. بالکل بالکل یہی بات اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سر. حامد بھائی یہ وفاقی شرعی عدالت میں جو کیسز جاتے ہیں جو اسلام اور قانون کے خلاف ہوں, تو آپ لوگ کیا اس کیس کو شرعی عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں, وہاں پہ کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں؟ خواتین کا معاملہ ہے اور ویسے بھی اس قدر جو ذلت کا انہوں نے معاملہ پکڑا ہوا ہے, تحریک انصاف اس پہ کھل کے پروٹیسٹ کرے گی یا نہیں؟ سبھی بھائی یہ نا میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ اس سے ایک بنیادی مقصد ایک تو عمران خان صاحب کو ذہنی تکلیف دینا ہے, دوسرا اس کا ایک اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ گھر کی ایک عورت کی عزت کو سرے بازار اس کا مذاق اڑائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی محتاط طریقے کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے, اس معاملے کو اٹھانا چاہیے, اس کے اندر جو چھپی ہوئی گھنونی سازش ہے اس کو بے نقاب کرنا چاہیے. لیکن آپ کو جب آپ کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا حریف یا آپ کا مخالف وہ بے ظرف ہو, یہاں پر ہمیں ایک بے ظرف مخالف کا سامنا ہے جس کے نزدیک ماں بہن عورت کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے
اندر پھر آپ کے علم میں ہے کہ ان کے کچھ لوگ ہیں بھی ایسے کہ ان کی زبان کے شر سے کوئی آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا. وہ ایسی چیزیں بھی ٹی وی کے آگے اوپر بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہوئے ایک خاتون اپنے بھائی سے بھی نہیں کر سکتی, صحیح بات شاید اپنے باپ سے بھی نہیں کر سکتی. ان چیزوں کو یعنی اوائڈ کیا جاتا ہے, صحیح بات اسپیسیفک چیزیں ہیں. میں نے اس کی بڑی محتاط بات کی. جی جی جہاں تک ہے وفاقی شرعی عدالت کا تعلق, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھائی جان عدالتی سسٹم مکمل طور پر فیلئر ہو چکا ہوا اس کا. ہاں اب وفاقی شرعی عدالت کے اندر بھی مقصد ہے مجھے تو اگر آپ آنیسٹلی پوچھیں مجھے کوئی ایسا امید نہیں ہے, بلکہ مجھے اس کے اندر کچھ خدشات ہیں. اچھا اور ان میں سے ایک خدشہ یہ ہے کہ اگر اس کیس کو وہاں پر لے جانے کی کوشش کی گئی تو کچھ ایسے مولوی جن کا کردار ہمیشہ ایک ٹاؤٹ کا رہا ہے, جن کی سروسز پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی اویلیبل رہیں, جن کی سروسز میاں نواز شریف کے دور حکومت میں بھی اویلیبل رہیں, اور انفارچونیٹلی جنہوں نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی اپنی سروسز پرووائڈ کی, اور ہماری پی ٹی آئی کی اس وقت کی حکومت نے ان کی سروسز سے فائدہ لیا. رینٹ فائدہ مولوی لیا سے مراد یہ ہے مطلب کہ ہم نے انہیں عہدے دے دیے سر. ہاں جی آپ ٹھیک ہے, ان کی بات میں کریں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے رینٹ مولوی. جی سر میں انہی کی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں سبھی بھائی, ہم اگر جو غلطی آپ سے ہوتی ہے نا, آپ کو ود گریس اس غلطی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. جی ایسے شخص کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اسپیشل ایڈوائزر کا عہدہ دیا جانا ہماری غلطی تھی. بالکل میرے چربی میں تو والا اتنا ڈرا بڑا اور میں نے یہ اس بات کے اوپر عمران خان کے سامنے اس وقت بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ خان صاحب کائنڈلی ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن پھر کچھ ایسے لوگ ارد گرد تھے جو پارٹی چھوڑنے میں سب سے پہلے فرار ہو گئے, جنہوں نے اس کو اکوموڈیٹ کیا. اب وفاقی شرعی عدالت کے اندر ایسے 2-4 لوگوں کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے, ان کے کنیکشنز بہت زیادہ ہیں, بالکل ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت عمران خان سے بغض کے اندر وہ جس انتہا پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاگل ہوئے ہیں اس لیے اب میں یعنی یہ ایک وفاقی شرعی عدالت میں جانے کا جو فیصلہ ہوگا, میں یہ بڑا تھاٹ فل پروسیس ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غیر سنجیدگی کی بجائے یا جذباتی بن کی بجائے سنجیدہ بحث ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے لوگوں میں جو عمران خان صاحب کے قابل اعتماد ہیں. خان صاحب کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے, اینڈ اف وی آر کمفرٹیبل انف تو بالکل جانا چاہیے وہاں پہ. جی کیوں ٹھیک نہیں جانا چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ کسی بھی فقہ کو لے لیں, ہر فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عدت کے معاملے میں اس مدت کا تعین کرنے میں خاتون عورت کی رائے حتمی ہے. بالکل ایز درست سمپل از دیٹ. بالکل صحیح. اچھا مذاکرات کی بات کرتے ہیں احمد بھائی, اس میں ابھی فائنل کیا ہوا ہے؟ بیرسٹر صاحب نے تو کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے. آپ کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ خان نے کہا ہے, سلمان اکرم بھی یہی کہہ رہے تھے. تو 28 کی جو نشست ہے اس پہ یہ آپ کو گھیرنا چاہ رہی ہے حکومت کے آئیں بیٹھیں بات کریں, کیا بات کریں گے؟ جوڈیشل کمیشن پہ تو وہ راضی نہیں ہے, تو اس پہ اب آپ کیا اجلاس میں شرکت کریں گے؟ کیا اس کا فائنل کیا ہوا ہے؟ نہیں سبھی بھائی بالکل شرکت نہیں کریں گے جی. میں بہت کلیئر ہوں, چونکہ دیکھیں خان صاحب کا اعتماد اور ٹرسٹ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بات کو تروڑ مروڑ کے کرنے کی کوشش نہیں کی. میری جو بات ہوتی ہے میں ایز اٹ از کہتا ہوں. میرے پاس جو ایز اٹ از خان صاحب کے احکامات آئے ہیں, ان کی ہدایات آئی ہیں, وہ یہ ہیں کہ آج سے 2 روز قبل خان صاحب نے کہا کہ آپ مذاکرات کال آف کر دیں, چونکہ 1 ویک بھی گزر گیا, پھر میرے گھر پر حملہ ہو گیا, مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. خان صاحب نے کہا کہ یہ مذاکراتی عمل کے دوران یہ مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ تھا. پھر ہماری کمٹمنٹ کے باوجود 8 دن گزرنے کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی, حالانکہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ 2 دن میں ملاقات کروا دی جائے گی 3ری میٹنگ کے بعد. So being the spokesperson, official spokesperson of the committee, I am very clear on it کہ ہم نہ کسی جگہ پر جا رہے ہیں, نہ کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اور ہم مذاکرات کو کال آف کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک. ہاں, اب سلمان اکرم راجہ صاحب گزشتہ روز عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں مل کے آئے ہیں, جی اور انہوں نے خان صاحب کو انفارم کیا ہے کہ خان صاحب حکومت جو پہلے دھمکیوں پر اتری تھی اب منتیں ترلوں پر اتر آئی ہے کہ آپ 28 تک کا ٹائم دیں, یہ کریں. خان صاحب نے اس کے اوپر ایک جواب دیا ہے کہ میری مذاکراتی کمیٹی کو میرے سے ملوایا جائے,
میں ان سے ڈسکشن کروں گا، اور ظاہر ہے اس ڈسکشن میں خان صاحب ہماری ان پٹ لینا چاہتے ہیں بالکل کہ پچھلے 10-15 دن میں جو کچھ گزرا ہم وہ پوری رائیداد خان صاحب کے آگے رکھیں گے. تو خان صاحب نے کہا کہ آپ میری ملاقات کروائیں، وہ ملاقات ہوگی تو آئی ول سی. لیکن جو یہ بات ہے کہ ہم مذاکرات میں 28 کو جا رہے ہیں یا نہیں، ہم بالکل نہیں جا رہے جی. یہ خان صاحب نے کلیئر کیا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آپ کے سامنے کہہ دیجیے یہ بات. بالکل ٹھیک. اچھا، جو اپوزیشن اتحاد کی خان نے بات کی اس میں جماعت اسلامی جو ہے وہ 31 تاریخ سے دھرنے دینے جا رہی ہے. آپ کا 8 فروری کو یوم سیاہ بھی وہ بھی فیصلہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بات چیت کچھ طرح کی چل رہی ہے. اس پہ تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. سبھی بھائی دیکھیں، خان صاحب کی واضح ہدایات آئی تھیں، اور اس کی ٹاسکنگ کی گئی تھی عمر ایوب صاحب کو اور اسد کیسر صاحب کو اور مذاکراتی کمیٹی کو، کہ ہم لوگ جائیں گے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، جس کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس ہم چلے گئے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پاس ہم چلے گئے. ابھی ہم اگلے 2 دن میں شاید ودن 2 to 3 days آئی ہوپ کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی جائیں گے. اس کے بعد ہم کراچی بھی جا رہے ہیں، جس میں ہمیں پیر صاحب پگاڑا کے پاس جانا ہے. تو ایک گرینڈ الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں آئین کی سپریمیسی، ٹھیک. قانون اور انصاف کے لیے آئین کی سپریمیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہمیں شاید خاقان عباسی صاحب کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس آیا ہے کہ اس یک نکاتی ایجنڈے پر وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس آیا ہے، اینڈ وی آر ہوپنگ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیر صاحب پگاڑا کی طرف سے بھی ہمیں پازیٹیو رسپانس ہی آئے گا. اب جہاں تک رہ گیا جماعت اسلامی کا تعلق اور ان کا کوئی دھرنا یا کوئی چیز، وہ سبھی بھائی میرا خیال ہے کہ میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں. میں خان ٹھیک ہے. صاحب کے آگے اپنی رائے رکھ دوں گا. میں ایسی بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس وقت ایک بڑی سینسیٹیو کمیٹی کے جی اندر جی بیٹھا ہوا ہوں. تو بعض اوقات میری بات کو کوئی اور رنگ دے دیا جاتا نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے. تو آپ اس وجہ سے میں وہ خان جی صاحب کو بتاؤں گا، لیکن آنےسٹی کے ساتھ بتاؤں گا جی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. 8 فروری یوم سیاہ، اس کی تیاریاں پنجاب میں اس دفعہ ہوں گی؟ پنجاب میں فلیش پروٹیسٹ ہوں گے، لوگ نکلیں گے؟ مطلب اس کا لائے عمل کیا کچھ نظر آیا سامنے ابھی کیا انٹرنیشنل؟ جی سبھی بھائی، اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. اس کے اندر جو پنجاب کے ریجنل ہیڈز ہیں، جو سیکٹری جنرلز ہیں، جو عہدے داران ہیں، وہ سب کے سب اس کے اوپر اپنی ورکنگ کر رہے ہیں، اپنی اپنی ان پٹ دی جا رہی ہے. ابھی کو 2 دن پہلے بلکہ گزشتہ روز میسج ریسیو ہوا تھا خان صاحب کا کہ نارتھ پنجاب اور کے پی کے لوگ جو ہیں وہ سوابی میں ایک بڑا عظیم الشان جلسہ عام ہوگا، وہ وہاں پر جائیں گے. اور اسی طریقے سے سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ پالیسی، اس میں 2 تجاویز زیر غور ہیں. ایک تجویز یہ ہے کہ شہروں کی سطح پر تمام اس شہر کے ایم این ایز اور ایم پیز مل کے ایک پروٹیسٹ کریں. ایک جی تجویز یہ ہے کہ ہر حلقے کے اندر ریلیاں کی جائیں اور اس کے اندر یعنی یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے. وہ میرا خیال ہے کہ ودن اے ڈے اور 2 میکسیمم ساری چیزیں فائنل ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک. آخر میں احمد بھائی، آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ عدلیہ کے معاملات تو آپ کے سامنے 26ویں ترمیم کے بھی لگے ہوئے ہیں، آج وہ توہین عدالت کا بھی ان کو شاید شو کاز نوٹس وغیرہ کا بھی معاملہ بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، عوام اچھی امید رکھے یا کیا تجویز کیا کریں گے؟ سبھی بھائی، میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. ایک تو بات یہ مسلمان بھی ہمارا اس بات پر بالکل اعتقاد اور ایمان ہے کہ ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، لیکن جتنا بگاڑ پیدا ہو گیا اور جس حد تک بگاڑ پہنچ گیا، اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گی اور چیزیں بہتری کی جانب جائیں گی. میرا خیال ہے کہ اب مزید کیپیسٹی نہیں رہی موجودہ حکومت کی ہمیں زیادہ وکٹمائز کرنے کی بھی، اور نظام میں بھی شاید اب نہیں ایسی خواہش رہ گئی کہ 2-2.5 سال جس شخص کا نام ختم کیا جانا تھا، آج اسی شخص کی بنائی ہوئی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو آپ خود سمجھ لیں کہ بالکل. سوچ میں تبدیلی تو آئی ہے نا جی. اور پھر انٹرنیشنل بھی تبدیلیاں آپ کو پتہ ہے بڑی آ گئی ہیں. اب تو اس طرح گولیاں مار بھی نہیں سکتے آپ کو، اب تو آپ لوگ تیار بھی ہیں ڈیچو کرنے کے لیے بھی. میں تو گزشتہ 1.5 ماہ سے کہہ رہا ہوں، جب کا 26 نومبر ہو گیا میں نے اس کے بعد کہنا شروع کیا تھا کہ اگلی مرتبہ گولی نہیں چلے گی.
इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये इस पार्लियामेंटेरियन भी पोजीशन में आपने कहा नहीं सामने आएंगे। आएंगे। मेरी तो तजवीज़ है जी, देखिए सभी भाई, मैं था इत्तेहादी। हमारा जो मुज़ाहमती तहरीकें मज़हबी जमातें चलाती हैं, आपके इल्म में है कि उनका तजर्बा इस मामले में सियासी जमातों से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरी कुछ तजावीज़ थीं, जो लास्ट टाइम इग्नोर हुईं। अगर वो तजावीज़ के ऊपर अमल कर लिया जाता तो शायद 24 का रिज़ल्ट भी डिफरेंट होता। लेकिन इस मर्तबा उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह इस मर्तबा जो एहतजाज होगा सभी भाई, उसकी नौयत ही टोटल डिफरेंट होगी, वो लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा इंशाल्लाह। थोड़ा-सा आइडिया करा दें अगर पार्लियामेंटेरियन फ्रंट पे होंगे? सर, इतनी बड़ी चेंज होगी कि मौजूदा हुकूमत परेशान हो जाएगी कि ये हुआ क्या है? अच्छा, ये तो कुछ हो नहीं सरप्राइज़ आ रहा है आपका मतलब। मैंने सभी भाई देखें, मुझे उसने ये कहा एक प्रोग्राम में, हुकूमती बैठे हुए थे तलाल चौधरी साहब, वो मसूफ फरमाने लगे कि जी हमें फिर रोकना आता है तो रोकने का तरीका है, और ये कौन सी गोली थी जो एमएनएस या एमपीएस को तो नहीं लगी लेकिन कारकुनों को लग गई। मैंने उसका उन्हें जवाब दिया था, मैंने कहा चलें आपका ये ज़ौक भी हम पूरा करवा देंगे, इस मर्तबा पार्लियामेंटेरियंस आगे होंगे, आप गोली चला के ज़रा अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। बिल्कुल सही है, इस पॉइंट भी मर्तबा बहुत इंशाल्लाह सब आगे होंगे सर। बिल्कुल सही। हामिद भाई, अल्लाह ताला आपको महफूज़ रखे। आपने अपना कीमती वक़्त दिया और सफ़र महफूज़ रहें। इंशाल्लाह विल बी इन टच, आपसे दोबारा बात ज़रूर होगी सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर।